اور یہ صورت والضحی واللیل اذا سجا، زلفوں کی قسم، آپ کے سونے مقبے کی قسم، خوبصورت چہرے کی قسم، قسم اٹھائی، قسم اٹھائی، میرے حبیب کے حسن کی قسم، میرے حبیب کے زلفوں کی قسم، آپ کے جسم کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ یہ جو صورت والضحی ہے اس کے اندر 9 کاف ہیں، ووجدہ کا، جو ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھے گا، جو مانگے گا ملے گا۔ کیا ملتا ہے؟ کسی نے پایا ہے؟ میں نے تو بے شمار لوگوں سے سنا ہے، آپ نے کیا پایا؟ آفس کا کام رکا ہوا تھا، میں نے یہ رات کو کیا، پھر میرا کام ہو گیا، بیٹھے بیٹھے دل کی بے چینی، بے سکونی ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں روٹھا ہوا کوئی گھرانہ ہے نا، روٹھا ہوا گھرانہ یا رشتوں کی رکاوٹ، اور کوئی میاں بیوی 20 سال سے بیوی روٹھی ہوئی ہے، 4 سال سے 10 سال سے، وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، یہی عمل سورۃ والضحیٰ سن لے غور، یہ میرے نام محمد کی تاثیر ہے، یہ میرے کملی والی کی آمد کی تاثیر ہے، یہ ان کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ سورۃ والضحیٰ، اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار کیا پڑھنا ہے؟ اور سورۃ والضحیٰ میں کتنے کاف ہیں؟ 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ کیا پڑھنا ہے؟ لیکن گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، پیاسا بن کے، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے، نہیں ہے فرق؟ پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جو شخص سورۃ والضحیٰ پڑھے، کیوں بھائی اس پہ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ کوئی پڑھنے والے بتائیں اس عمل پہ؟ ایک 5 منٹ کی آواز ہے، اور 3 منٹ، اور 10 منٹ، 7 منٹ، اور 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ والے ہیں، 10 منٹ سے اوپر والے بھی ہیں کوئی؟ میرے خیال میں 10 منٹ ہی لگتے ہیں اگر واقعی کوئی گڑ گڑا کے پڑھے۔ مجھے بتائیں، آپ کے پاس آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، روٹھوں کو منانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، الفت کو پانی دینے کے لیے، اور زندگی میں وفائیں ڈالنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے؟ اس صورت میں رشتوں کی بندش کا حل، اس صورت میں جھگڑوں کا حل، گھریلو الجھنوں کا حل، اس صورت کے اس عمل میں نفرتوں کا حل، اس صورت کے اس عمل میں بے چینیوں بے قراریوں کا حل، دل کی بے سکونی کا حل 10 منٹ میں پائیں، صرف 10 منٹ میں پائیں۔ اور یقین جانیے، آپ دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں، کیوں جی آپ نے 1 دفعہ پڑھی تھی، آپ کا دفتر کا کام ہو گیا تھا، ہفتہ ایک لگا، کہتے میں نے ہفتہ پڑھا، میرا کام رکا ہوا تھا، ہو گیا۔ آپ نے دن میں 1 دفعہ پڑھی تھی یا 2 دفعہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، دن میں 4-5 دفعہ پڑھی، آپ دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، پر دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، سائل بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، اس کے اندر بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے، عجب تاثیر ہے۔ اچھا، گم شدہ کے لیے بہت انوکھا عمل ہے، جو بندہ گم ہو گیا ہو، بیوی کا شوہر گم ہو گیا ہو، شوہر کی بیوی گم ہو گئی ہو، اولاد گم ہو گئی ہو، ایک خط میرے پاس آیا ہوں، آ کے دیا ہوں، شوہر گیا شادی کر کے پھر واپس ہی نہیں آیا، یہ بچی جوان ہونے کی ہے، اس کا میں نے رشتہ طے کر دیا، شوہر واپس نہیں آیا، ہر مہینے کچھ پیسے بھیج دیتا ہے، کہتا ہے میرا ابھی وہ میری قومیت نیشنلٹی پتہ نہیں کیا وہ کاغذات بنیں گے، گرین کارڈ فلا یہ ملے گا تو آؤں گا۔ کہنے لگے میں نے تو ساری جوانی ایسے گزار، ہائے ہائے ایسے گزار، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں بعض اوقات MBS کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محمد بن سلیمان کا، وہ تیرے بچے جی میں مسلح جی میں تے لاکھ تھی، وہ 1000 تھی میں تے جنڑی جی میں، جنڑی جی میں MBS کا تائیں او بندے بھیجن 40 سال آلے جنہیں ماما مر گیا، ہائے اماں مر گئی چیختی چیختی، بیٹا ریال کمائے گا تو آئے گا،
40 साल 50 साल वाले वो बंदे अपने वतन में आए जिनकी बहनें, जिनकी बीवियां बीवी की जिंदगी गुजार तड़प तड़प के जिंदगी गुजार दी। एक बीवी ने अपने शौहर को खत लिखा, मेरे सरताज, जवानी के चंद दिन होते हैं, कमाने की सारी उम्र होती है, बस अब बाकी पैगाम काफी है इसी में। जवानी के चंद दिन होते हैं और कमाने की सारी उम्र। किसी को एमबीएस से इख्तलाफ हो या ना हो, मैं दादा बच्चे जी नहीं, सदा बादराम है, लाख थी मैं 1000 थे, 100 दाढ़ी सलाम करेगी। ऐसा कानून बनाया, जाओ अपने वतन, मां की खिदमत करो, अपने बाप के पांव धो, अपनी बहनें, अपनी बीवी, उसके हकूक, उसकी जिंदगी। वो बच्चे यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कहा ये वजीफा करो, ये सूरत वज़्ज़ुहा वाला, और दिन में जितनी दफा करो करो ध्यान से, अपने शोहर का तस्वर करके। मुझसे माई कहने लगी आप कोई तावीज दे दें, मैं वजीफे कर करके थक गई। वो सही कह रही थी, जिंदगी गुजर गई सारी। मैंने कहा माई बात सुन, पठान का एक बात होता है, ठीक है, मेरी एक बात है, ये वजीफा कर और यकीन से कर, और इंशाल्लाह तेरा शोहर तुझसे राब्ता भी करेगा और आएगा भी सही। कहते मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। मैंने कहा खुद मिलेंगे, तो कर तो सही, विजदान से, दीवानगी से, आगन पने से। आखिरी कोशिश है ये, आखिरी कोशिश, आखिरी कोशिश, आखिरी कोशिश। ओहो, इतनी बड़ी मिठाई की टोकरी, इतनी बड़ी टोकरी मिठाई, बच्चों ने साथ उठाए हुए, सोने कपड़े पाए हुए, और शौहर साहब भी साथ हिसाब कलर लगाया हुआ। कलर भी कोई तेज था, शकील से नजर आ रहा था। और जनाब वो अल्लामा लब्बैक एक बिस्तरा एक बैग, वो राडो वाली घड़ी, लाल रुमाल, वो एक मखसूस हुलिया। मैंने देखा, मुझे याद ना रहा कैसे गए, तो मेरे हजरत ये मेरे शौहर हैं और ये ऐसे गए थे, ऐसे हुए, आपने मुझे सूरत वज़्ज़ुहा। मैंने कहा अल्लाह भाई तो वही है जो कहती मैं वजीफा कर, हाँ ये मेरे शौहर हैं। और वो चुप करके मुझे देख रहे थे रिसर्चाना अंदाज में, कौन है ऐसे मुझे दे रहे थे। और उनके चेहरे पे हल्का गुस्सा भी था, कुछ नागवारी भी थी, कुछ सस्पेंस, एडवेंचर और तवज्जो और जस्तजू भी थी। कौन बंदा है जिसने मुझे वहां से उखाड़ा। मुझे कहने लगे जी बस असल बात यह औरत जात है, इसको पता नहीं क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं। मैंने तो इनकी खातिर जिंदगी गुजारी, सारी उम्र गुजारी, और इन्हीं को खिलाया पिलाया। मैंने खुद क्या किया, बस ये कहती है आप आ जाए। मैं इसको चंद सालों से कह रहा हूं, बस चंद महीनों के बाद कहने लगे 18 साल हो गए, चंद महीने इसके खत्म नहीं होते। मैं तो कूंज मांगू कुर्लाऊं, मैं तो कूंज मांगू कुर्लाऊं। कहते औरत जात है, इसको पता नहीं है। और फिर अगले पता क्या कहा, आप इससे ये वजीफा वापस ले जाए। इतना यकीन था उसको वजीफे का, आप इससे ये वजीफा वापस ले ले, अब तो मैं आ गया हूं और मैं यहां हूं, बस थोड़ा सा जाऊंगा और समेट के। देखा आप क्लोजिंग के लिए जाएं, मैं सिर्फ इतना आपकी बीवी से कहूंगा कि वजीफे को जरा और जोर से पढ़े। एकदम मुझे ऐसे कहने लगा, अब कैसे आदमी है वो, मुझे बस उसने थप्पड़ नहीं मारे, मेरा गिरबान नहीं पकड़ा। आपको किसी का एहसास ही नहीं, और लोगों के घर में बात कर रहे हैं। मुझे डांट पड़ी है सख्त किस्म की। उसने गालियां नहीं दी, लेकिन डांटा है, बेइज्जत की है मुझे। लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं, आपको कोई एहसास नहीं है। आप उल्टे सीधे वजीफे बताते हैं। पीरों को मैं जानता हूं, ये पीर कैसे होते हैं। ओह जो उसने मेरा जलूस निकाला। ऐसे चुप करके ऐसे बैठा और मैंने सूरत वज़्ज़ुहा पढ़नी शुरू कर दी उसके लिए। बगैर उस वक्त तो खैर मैंने बगैर काफ के पढ़ी थी, लेकिन पढ़नी शुरू कर दी। और वो बोलता बोलता एकदम कुछ देर के बाद, मेरे ख्याल में कोई 4-5 दफा मैंने सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ी होगी, ठंडा हो गया और बैठ गया। उसकी बीवी बार बार ना पहले उसे आती, बीवी को ऐसे हाथ जोर से हाथ मार रहा था। बच्चे सहमे हुए थे, कोई 3-4 बच्चे थे, सहमे हुए थे, और वो बोले जा रहा था और मैं सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ रहा था। आखिर ठंडा हो गया तो मैंने कहा मेरा तो मशवरा है कि आप भी पढ़ें। वो कहने लगा कितनी दफा पढ़नी पड़ेगी। मुझसे ऐसे टूटा ना, शिकस्त खुलता जैसे बंदा हो।
پھر کتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا؟ میں نے کہا یہ بیوی آپ کو بتا دے گی، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا پڑھنا ضرور ہے آپ نے، ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، ایسے نا جیسے مارا کٹیا بندہ کوئی شکست ہوتا بس ایسے۔ میں نے کہا ظالم تجھے صورت مسوا نے شکست دی ہے، وہ میری چلاکیاں کام نہیں آئی، نہ میرا کوئی نام، نہ میرا کوئی کام، نہ میری کوئی نام۔ اور میں نے اس کی بیوی کو پھر کہا، میں نے کہا اور زور سے پڑھیں، میں نے کہا چلو یہ بتائیں آپ کہتی تھی کوئی تعویذ دیں، تعویذ دیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے جی یا آپ کی اجازت کی تاثیر ہے یا اس کلام کی تاثیر ہے، کیا ہے؟ میں نے پڑھا اور بے چینی سے پڑھا اور بے قلی بے قراری سے پڑھا، پاگل ہو کے پڑھا، اور کہا چند ہی دنوں کے بعد میرے شوہر کا فون آیا، خیریت ہے گھر میں؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ کہہ رہے کچھ ہے تو نہیں؟ کہہ رہے نہیں۔ کہا میرا دل بے چین ہو رہا کہ گھر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ کہہ رہے نہیں بالکل کچھ نہیں ہوا، ہر چیز اچھا۔ میری بچوں سے بات کراؤ، بچوں سے بات کی اور بڑی محبت سے فلاں سے بات کی اور بچوں سے پوچھا کوئی گھر میں تمہاری ماں سے کوئی لڑا ہے، تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ فلاں ممانی ایک نن تھی، ان کا آپس میں نوک جھونک ہوتی تھی، وہ لڑی؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کہا کہ مجھے احساس ہوا آج تک اتنا وجدان، اتنا بے قراری، اتنی بے قلی آج تک تو نہیں تھی، لگتا ہے کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے۔ پھر میں نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا اور چند دنوں کے بعد پھر فون آیا۔ میرا دل ایسے بے چین سا ہو رہا ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ گھر آ جاؤں، کرایہ نہیں، اسباب ہی نہیں، ساری عمر تمہارے لیے کمایا اور بات کرتے کرتے رو پڑا، رو پڑا، اندر چوٹ لگی۔ بس کہا کہ باتیں کرتے کرتے پھر بند کر، کہا کہ شام کو پھر فون آ گیا، پھر فون آیا۔ پہلے مہینوں نہیں آتا تھا، مہینوں کہتا تھا میرے پاس نہیں ہے ریال، تو میں روٹی کے لیے ریال دوں یا فون پہ لگاؤں۔ پھر آیا، پھر آیا، آخر کار کہنے لگا میں نے ٹکٹ کرا لی ہے اور میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، اور آ گیا، اور آ گیا، اور اس کے بعد وہ نہ جا سکا، سچی نہیں گیا۔ اس کی بیوی نے جو پڑھا، جو پڑھا، بچوں کو باپ مل گیا، ماں کو بیٹا مل گیا، بہنوں کو بھائی مل گیا، بیوی کو شوہر مل گیا، ان کو سایہ مل گیا، زندگی کا ساتھی مل گیا۔